لاجواب جرنلسٹ سے کرواتے ہیں. فیاض بھائی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں, فیاض مولانا صاحب, تو ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. یہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے بھائی, کیا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے, اس کی ہم ساری ڈیٹیلز لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو فیاض بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. آپ کو بھی السلام علیکم, اور آپ کے تمام پروگرام دیکھنے سننے والوں کو بھی السلام علیکم. اچھا جی, وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان, پہلے تو آپ شروع کر لیں. یہ جو ہندوستان کے اندر دو بی جے پی کے جو بندوں نے جو بات کی ہے, ساری مسلم امہ بڑی بھڑک گئی ہے اس کے اوپر. اب آپ کو نیکسٹ سٹیپس کیا لگ رہے ہیں؟ کچھ کنٹریز نے تو کہا ہے کہ جی ہم اب انڈین پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں گے, لیکن لگ رہا ہے کہ یہ ایسی اتنی بڑی جو ٹریڈ ان کی چل رہی ہے, خاص طور پہ جو عرب کنٹریز ہیں, 87 بلین US ڈالرز کی ٹریڈ ہے ان کے ساتھ انڈیا کی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ہندوستان اور عرب کنٹریز کا, اور لوگ بھی بہت سارے وہاں پہ کام کرتے ہیں جو کہ ملینز آف ڈالرز کے ان کو ریمیٹنسز بھیجے ہیں, تو یہ کیسے چلے گا؟ بہت شکریہ, آپ نے بالکل صحیح اس ٹاپک پہ ٹاپک صحیح آپ نے چوز کیا. نوپور شرما اور نوین جندل, یہ دونوں ان کے آفیشیل سپوکس پرسن تھے بی جے پی کے, اور انہوں نے کوئی ایسے نہیں ان کے منہ سے نکل گئی بات, اور اگر ایک کے منہ سے نکل گئی تو پھر دوسرے کے منہ سے کیوں نکلی؟ بی جے پی بیسیکلی وہ اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, اور ہر 2-4 مہینے بعد وہ ایک ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے وہ جو ان کا انڈیا کو ایک اپنا منارٹیز کو سپریس کرنے کا ان کا جو ایجنڈا ہے, اور اسے ہندوتوا کا جو ان کا ایجنڈا ہے کہ صرف یہ ہندوستان از اونلی فار ہندوز, باقیوں کو وہاں سے وہ نکالنا چاہتے ہیں, بھگانا چاہتے ہیں, مارنا چاہتے ہیں, انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں, کرش کرنا چاہتے ہیں. اور حتیٰ کہ انہوں نے تو وہاں ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جانا ہے آپ چلے جائیں, آپ ہماری جان چھوڑ دیں. تو یہ ان کا رویہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, وہاں کرسچن کے ساتھ وہ انتہائی برا سلوک کروا رکھے ہوئے ہیں. تو بدھ مت کو بالکل انہوں نے کنارے پہ لگا دیا ہے, وہ بیچارے وہاں سے بھاگ چکے ہیں لٹرلی. تو وہاں تو صرف اور یہ کوئی اچھا نہیں کر رہے, وہ اپنے ملک کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر رہے. تو ہمارا فرض ہے, اور ہم جو ہے اس پہ احتجاج کر رہے ہیں, یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. لیکن ادروائز اگر سوچا جائے ایز اے ہیومینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ ایک ہیومینٹی کے اگینسٹ ایک وار انہوں نے شروع کر دی ہے بی جے پی نے, اور مودی نے, امت شاہ نے, اور جتنا ان کا جو ٹولہ ہے ایک پورا. یہ کوئی پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, پتہ نہیں انہیں پرواہ نہیں ہے ان 20 کروڑ مسلمان ووٹروں کی, یا وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے باقی جو اگینسٹ مسلمز وہاں جو گروپ ہیں, یا باقی جتنے وہاں ہیں, ان کی بیس پہ ہم حکومت کر سکتے ہیں. میں بھی ان کا خیال ہو, حالانکہ انہوں نے ابھی الیکشن میں دیکھ چکا ہے پنجاب میں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. اس سے پہلے ان کا دہلی میں آپ والوں نے, عام آدمی پارٹی نے ان کا کیا حشر کیا ہے. اس کے باوجود وہ اپنے ایجنڈے پر کام ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگلا الیکشن وہ جیت سکیں گے, لیکن ابھی تک ان کا یہی رویہ ہے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ ہماری اسلامک ورلڈ اور اسلامک کنٹریز اور مسلم کیا کر رہے ہیں. جو سب سے پہلے کویت, بحرین, قطر, انہوں نے جو بات شروع کی, وہ بڑھتے بڑھتے سعودی عرب, اردن, پاکستان, ایران اور انڈونیشیا تک چلی گئی. تمام مسلم یو اے نے, تمام مسلم کنٹریز نے اس پہ احتجاج کیا, اور OIC نے بھی اس پہ کیا. ہمیں اس سے زیادہ آگے بڑھ کے یہ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کہ اگر یہ کنٹریز اسپیشلی مڈل ایسٹ والے اگر یہ کہیں, تو وہ وہاں سے اگر ان کے سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں, اور یا صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ اگر کسی بندے کے یہاں ذہن میں رہتے ہوئے اگر وہ سٹل فالوور ہے اس بی جے پی کی سوچ کا, تو وہ پلیز ہمارا کنٹری چھوڑ دے. صرف اتنا کہہ دیں, فورس نہ کریں انہیں کہ آپ نکل جائیں, کل صبح سے سارے انڈین نژاد نکل جائیں. صرف اتنا کہہ دیں کہ جو بندہ بی جے پی کی سوچ کو یا اس طرح کی انتہا پسند سوچ رکھتا ہے, وہ پلیز ہمارا کنٹری چھوڑ دے. صرف اتنا کہہ دیں تو انہیں کان ہو جائیں گے کہ ہماری لاکھوں کروڑوں کی جو ہماری وہاں لیبر اور مین فورس ورک فورس ہے, وہ اگر واپس انڈیا چلی گئی تو بے روزگاری کا کیا عالم ہوگا, اور وہ جو وہاں سے زر مبادلہ کما کر بھیجتے ہیں وہ کدھر سے آئے گا. انڈیا کو 14 طبق روشن ہو جائیں گے. لیکن وہ سارے جو انڈینز ہیں, نہیں کرنا لیکن چاہیے, وہ جو سارے انڈینز وہاں پہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں, وہ کہیں گے جی, وہ کہہ سکتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ, جی ہم نہیں ان کو انڈورس کرتے. بالکل کہیں, لیکن کم از کم انہیں احساس تو یہ ہو جائے کہ انڈین گورنمنٹ کو یہ احساس ہو جائے کہ ابھی صرف انہوں نے یہ کہا ہے, وہ کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل صبح سارا اپنا بوریا بسترا اٹھائیں اور نکل جائیں. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا جب مہاتیر محمد آئے تھے انگلینڈ, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, اور وہاں جب وہ پہنچے تھے تو صبح انہوں نے, ان کی میٹنگ تھی کسی وہاں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ, صبح انہوں نے ہوٹل میں اخبار دیکھا, اور اخبار پہ ایک کارٹون بنا ہوا تھا جس میں
مہاتیر محمد اور ملائیشیا کے بارے میں کوئی اچھا کوئی تاثر نہیں اس کارٹون سے بنتا تھا. اور کارٹون آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں کارٹون بنتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں, لوگ اس کو نہیں لیتے, لیکن مہاتیر محمد نے اسے سیریس لیا. اور وہاں جب میٹنگ پہ وہ گئے تو انہوں نے ہاتھ ملانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بڑی طریقے سے انہوں نے جو ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ویلکم کیا جاتا ہے اس طرح کیا. تو انہوں نے ملنے کے بعد انہوں نے اخبار ان کے سامنے رکھا, انہوں نے کہا یہ آپ کا اخبار ہے اور یہ آپ میری رسپیکٹ کرتے ہیں ایکچولی, اینڈ آئی ڈونٹ لائک اٹ, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میٹ یو, آئی ایم گوئنگ بیک ٹو ملائیشیا. وہ وہاں سے میٹنگ کی اٹھ کے آگے اخبار ان کے سامنے رکھ کے اور واپس آئے, اور وہاں سے انہوں نے فون کر کے اپنے ملک میں کہا کہ یہاں ایک آفیشیل آرڈر جاری کریں کہ جتنے یو کے لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کل صبح 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا کنٹری چھوڑ دیں. اور خود وہ جہاز میں بیٹھ کے واپس ملیشیا پہنچ گئے. جب ملیشیا ان کا جہاز ابھی اترا نہیں تھا تو اس سے پہلے پوری یو کے کی گورنمنٹ ان کے آگے معافیاں مانگ رہی تھی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, پلیز یہ اپنا جو ہے اپنا آفس آرڈر جو آپ کا نوٹس ہے وہ واپس لیں, ہمارے لوگوں کو واپس نہ بھیجیں, ہماری بڑی بدنامی ہوگی ورلڈ وائڈ اور ہمارے لوگ بھی ہوں گے یہ وہ. اگر یو کے جیسا امیر ملک جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا تو انڈیا کہاں برداشت کر سکتا ہے, جو تو غریب ملکوں کی لسٹ میں کہیں بہت نیچے ہے. اس سے بھی بڑی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں فیاض بھائی, آپ کو یاد ہے کہ جب ایک ہالی ووڈ کی فلم آئی تھی ڈیتھ آف پرنسس, وہ آپ نے شاید دیکھی ہوگی شاید, تو بہت ہی کم اس کی کاپیز تھیں, تو وہ جو تھی سعودی پرنسس کے اوپر تھی اور اس میں بتایا ہوا تھا کہ وہ کتنی نالا ہے کنگڈم سے اور کتنے ظلم ہے عورتوں کے اوپر, وہ اس میں دکھایا. اور وہ اس کی لائف سٹائل جو تھی بڑی عیاشی کی وہاں پہ امریکہ میں دکھائی ہوئی تھی. تو جس وقت انہوں نے دیکھی کہ جو ہے وہاں پہ کنگ نے, تو انہوں نے کہا یو ایس گورنمنٹ کو, جمی کارٹر کی گورنمنٹ تھی شاید اس وقت, تو سعودی کنگ نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ساری فلم جو ہے اٹھا لی جائے دنیا سے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہالی ووڈ تو ہمارا آزاد ہے, ہمارے تو ڈیموکریسی ہے, ہم تو کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتے. تو سعودی عربیہ نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کہا تو ود ان 48 آورز نہ صرف سعودی سے, پورے عرب کنٹری سے تمہارے سارے آپریشنز جو امریکن آئل کمپنیز کے ہیں ریپ کر دیے جائیں گے. اینڈ ایز اے ریزلٹ جو تو اپنے لوگوں کے پاس کوئی پرسنل کوئی کاپیز رہ گئیں, ساری دنیا سے امریکہ نے پھر وہ فلم اٹھائی اور اس کو ڈسٹروائے کیا. بزنس ابھی بھی وہاں مڈل ایسٹ میں کچھ سٹورز نے, بڑے سٹورز نے کہا ہے کہ ہم انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم انڈین پروڈکٹس یہاں سے اٹھا رہے ہیں, ہم نہیں رکھیں گے. وہ بے شک وہ کریں, لیکن اس سے زیادہ خطرناک اور زیادہ جو الارمنگ ہے وہ یہ ہے, صرف اتنا کہیں کہ جو بی جے پی کی سوچ کے ساتھ بندہ سوچ کے ساتھ ان کے ساتھ سہمت ہے, وہ پلیز ود ان 5 days 7 days ہمارا کنٹری چھوڑ دے, اور ہم یہ ساری فورس نکال بھی سکتے ہیں. بندوں کو واپس بھیجنا انڈیا کی موت ہوگی. سامان کی جہاں تک بات ہے, آپ سٹور پہ بڑے سٹور نہیں رکھیں گے, وہ چھوٹے سٹورز پہ رکھا جائے گا, کیونکہ انڈین اتنا وہاں موجود ہے مڈل ایسٹ میں, وہ انڈین پروڈکٹ خود بھی استعمال کرتے رہیں تو وہ اچھی خاصی ان کی جو ہے وہ پروڈکٹ چلتی رہتی ہیں, کیونکہ انڈین خود تو انڈین پروڈکٹ استعمال کرتا ہے. تو اس لیے انڈین پروڈکٹ بڑے سٹوروں سے اٹھانے سے یا وہاں سے واپس بھیجنے سے نہیں فرق پڑتا, وہ وہاں نہیں تو کسی اور کنٹری میں ایکسپورٹ کر دیں گے, افریقہ کی طرف بھیج دیں گے, افریقہ سے نہیں یورپ کی طرف بھیج دیں گے, یورپ نہیں امریکہ کی طرف بھیج دیں گے, کہیں اور بھیج دیں گے. تو وہ بھیجنے سے زیادہ جو ہے مؤثر یہ ہوگا کہ ان کی لیبر فورس, ان کی ورک فورس, ان کے لوگوں کو واپس بھیجنے کا کہیں, نہ بھیجیں, صرف ڈرا ہی دیں تو وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. ان کا جتنی مذمت کی جائے, جتنا ان کا بائیکاٹ کیا جائے, اور ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی جو ہم دنیا بھر میں رہتے ہیں, جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, ہم لوگ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ جب تک انڈیا یہ اپنا ہیومن رائٹس کے حوالے سے, کشمیر ایشو کے حوالے سے, مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں اور وہاں اپنی مائنورٹیز کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں, اس وقت تک جب تک وہ یہ صحیح نہیں کرتا, ہم کوئی میڈ ان انڈیا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے. جب بھی ہم یہاں سے چاول خرید رہے ہوں گے, کپڑے خرید رہے ہوں گے, جوتے خرید رہے ہوں گے, کوئی بھی چیز خریدیں گے, ہم اوپر اس کا ٹیگ دیکھیں گے, اگر میڈ ان انڈیا ہے ہم نہیں خریدیں گے. یہ ایز اے پرسن ہم کر سکتے ہیں, ایز اے کمیونٹی, ایز اے ملک شاید نہ کر سکتے ہوں, لیکن ایز اے پرسن تو ہم کر سکتے ہیں. تو جو بندہ یہاں ہرٹ ہوا ہے ورلڈ وائڈ, وہ تو ضرور یہ کرے گا, اور فرق پڑتا ہے, ایک ایک بندے سے فرق پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے فیاض بھائی, ہم صرف یہاں پہ 2 منٹ کی بریک لے رہے ہیں. 2 منٹ کی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر ہم یہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن. You are listening to WTOR 770 AM. Team for Entertainment and Trust 99 Logistics present Arijit Singh live in concert. Saturday, June 11th at the First Ontario Centre, Hamilton.
in association with Trans Expert, Autobahn, Roadlink, RPD24, Magnus Furniture and G Media Group. For tickets, visit ticketmaster.ca or call 905-793-1234. Team 4 Entertainment presents Arijit Singh live in concert. शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में जून 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800 416-526-6800। ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, the one stop shop, 5196220660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ $5000 ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ 92% ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਪਲੱਸ $5000 ਈਅਰਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜੌਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4168366974 416-836। विलेज टेस्ट ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को। कढ़ाई, करीज, बारबेक्यू प्लेटर, रोल्स एंड मच मोर। और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी। पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 905-232-3663 647-774-4888। विलेज टेस्ट। अब मॉर्गेज लेना और भी आसान। सेंटम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, very comparable rates for first, second and third mortgage. Newcomers to Canada, first time buyers, self-employed, refinancing, debt consolidation, assist in real estate. He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, mortgage agent, 416-454-6065. अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ व्हाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स, फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव। कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 905-872-1100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री। डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा। Spear and McKay Menswear, 3 elements that represent the brand, fit, quality and value. Only Salvation on men's custom suiting and shirting company in Canada. Fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compared to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss. 100% Italian wool suits starting from $299. 100% Egyptian cotton. फयाज भाई, एक बहुत ही आपकी ये जो बात थी कि जी ये बिल्कुल हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं, तो ये भी हमने बल्कि खबर दी है कि यहाँ पे बीजेपी के ना तो राज्यसभा में ना तो लोकसभा में कोई मुस्लिम इनके कैंडिडेट्स या के जो हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नज़र आ रहे हैं अभी, बल्कि राज्यसभा के अंदर जो इनके 3 MPs हैं, एक तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, सैयद ज़फ़र इस्लाम और MJ अकबर हैं, इनकी भी टर्म्स जो हैं जून के एंड और जुलाई के मिड तक ख़त्म हो रही हैं और कोई भी अब इनका जो है मुस्लिम नहीं है इनकी पार्टी में। तो ये अब क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या ये सेक्युलर इंडिया का मैसेज अभी भी जा रहा है या नहीं जा रहा? क्या जा रहा है? नहीं, वो पिछले तो जो बन गए। अभी जो इलेक्शन हुआ है पीछे इनका यूपी के अंदर जो हुआ था, जी, एक मुस्लिम को भी इन्होंने टिकट नहीं दिया जी बीजेपी ने। तो वो उनकी इंटेंशन तो क्लियर है। वो तो बिल्कुल उन्होंने जो पहले कहीं उनके बड़ों ने दे दिए, अब आइंदा वो कोई तवक्को ना रखेंगे वो मुस्लिम्स को टिकट देंगे। और वहाँ मुस्लिम्स ने रिएक्ट भी किया है, मुस्लिम वोटर ने अपनी तरफ से उन्होंने जो कर सकते थे वो किया है।
اور اس کا ووٹ ان کے اگینسٹ گیا ہے اور نظر بھی آیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بی جے پی کی گورنمنٹ جب تک ہے اس وقت تک تو آپ کوئی خیر کی توقع نہ رکھیں. کل تک یہ نہیں ہوگی تو پھر شاید کوئی بہتری کے چانسز ہوں, اور ہم ابھی تک تو ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں, اور کیونکہ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں, کہتے ہیں کہ اپنے نیبر کے لیے بھی خیر کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ وہاں ان کی پاپولیشن 1.2 بلین لوگ رہتے ہیں. بی جے پی امت شاہ یا ان کے 2 4 6 جو لوگ ہیں وہی نہیں ہیں. ہماری ہمدردیاں وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہیں, عوام کے ساتھ ہیں, چاہے ان کا ریلیجن کوئی بھی ہے. اور ان ریلیجن والوں میں بھی کرسچنز ہیں, پارسی ہیں, بدھ مت ہیں, مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں. سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا. اسی لیے سکھ جو ہیں وہ دنیا بھر میں بھاگتے پھرتے ہیں, جہاں کہیں انہیں سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے وہ وہاں جا رہے ہیں. تو ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے انڈیا سے یا انڈینز کے ساتھ, لیکن جب وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس پہ تنقید کرنے کا ہمارا حق ہے, اور وہ تنقید ہم کرتے رہیں گے. اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم تعریف بھی ضرور کریں گے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کے ہاں سے کبھی بھی کوئی خیر کی خبر نہیں آئی. اچھا, یہ جو مودی صاحب ہیں, مودی جی جو ہیں, یہ بڑے کلوز تھے, سمجھا جاتا ہے, الائجلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ نواز شریف صاحب کے بہت کلوز تھے اور بنا بلائے بھی لاہور آ گئے تھے. تو اب نواز شریف صاحب کے بھائی پرائم منسٹر بن گئے ہیں پاکستان کے, شہباز شریف صاحب, تو ابھی بھی آپ کو نہیں لگ رہا, کیونکہ عمران خان کو تو یہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے, آف کورس وی کوڈ انڈرسٹینڈ, لیکن کیا شہباز شریف کے ساتھ بھی کوئی آپ کو لگ نہیں رہا ہے کہ تعلقات اچھے چلیں گے؟ کیونکہ ابھی جو میاں منشا صاحب کا ایک انٹرویو تھوڑے دن پہلے آیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم کو اچھے تعلقات بنانے چاہیے اور ٹریڈ ہم کو فوراً زیادہ شروع کرنی چاہیے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا کیا آپ پاکستان کی سیاست کی طرف آ گئیں, کیونکہ ہمارے بہت ساری آڈینس, بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی بات سننا چاہتے ہیں اور پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں. مودی پہ جتنا تبرہ بھیج رہے ہیں صبح دوپہر شام وہ بھیجتے رہیں گے لوگ, اور ہم پھر کہیں گے کہ بائیکاٹ کریں, جتنا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ہم کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کر رہے, لیکن ہم اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں, اور ہر بندے کے غصے کا اظہار کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اور جتنا مذمت ہم کریں اتنی کم ہے جو وہ کام کر رہے ہیں. اور خصوصاً ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب وہ گستاخی کریں گے تو وہ ہم سے برداشت اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمیں قرآن میں حکم ہے وَأَطِیعُوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, وَأَطِیعُوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. اور اطاعت کا پہلا کرینہ ادب اور احترام کا ہوتا ہے, اور ہم انتہائی ادب کرتے ہیں, انتہائی احترام کرتے ہیں اپنے نبی کا, اپنے رسول کا. اور جب اس میں کوئی بندہ اس کے اگینسٹ چلے گا, ان کا احترام نہیں کرے گا, تو وہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے, ہم اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے, اور اگر وہ غلط کرے گا تو ہم اس کی مذمت بھی کریں گے, اور ہم اس سے ہم اپنی نفرت کا اظہار بھی کریں گے, اپنے غصے کا اظہار بھی کریں گے. تو بات وہاں انڈیا کی ختم کرتے ہیں, آپ پاکستان کی طرف آتے ہیں. شہباز شریف صاحب سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ایک تو بات یہ, منشا صاحب تو بڑے عرصے سے بے چین ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات اور انڈیا کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے, اور ہمیشہ جب نواز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوئی ہے انہوں نے کوشش بھی کی ہے, انہوں نے بزنسز کیے بھی ہیں, اور انہوں نے بھی, میاں برادران نے بھی کی ہیں. ان کی فیکٹریز میں انڈین انجینئرز اور انڈین ٹیکنیکلز اور انڈین لوگ آ کے کام کرتے رہے ہیں. وہ سارا کچھ رہا ہے, اب بھی وہ بے چین ہے, بے تاب ہیں. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہی انتہائی کمزور سی گورنمنٹ ہے. انہیں صبح نہیں پتا ہوتا کہ دوپہر تک میری گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے, دوپہر گزر جائے تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شام تک تو میری حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی, اور شام خیر سے گزر جائے تو وہ کہتے ہیں کل صبح جب میں اٹھوں گا تو پتہ نہیں میں پرائم منسٹر ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو ان کے تو حالات بہت پتلے ہیں, ان کے بہت حالات خراب ہیں. منشا صاحب نے غلط ٹائم پہ غلط بات کی, اسپیشلی ان حالات میں جب انہوں نے کشمیریوں پہ وہ ظلم ڈھا رہے ہیں, خصوصاً ان حالات میں جب وہ ہمارے نبی کی جو ہے اس کی توہین کر رہے ہیں, ان کا احترام نہیں کر رہے, ان کے خلاف اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں, آگ اگل رہے ہیں. ایسے حالات میں منشا صاحب نے یہ بات کر کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنا, انہوں نے جو خب سے باطن تھا اس کا اظہار تو انہوں نے کیا ہی کیا, لیکن میاں صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی. پاکستان کے لوگ اس وقت غصے سے بھرے ہوئے ہیں, ایسے موقع پہ انہوں نے یہ بات کر کے میاں صاحب کو اور نقصان پہنچایا ہے. میاں صاحب کی دوسری جہاں اپنی گورنمنٹ کی بات ہے, ان کے گورنمنٹ کے حالات بھی انتہائی پتلے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں یہ 10 جون کو جب بجٹ 10 یا 11 کو جب پیش کرتے ہیں اس کے بعد شاید گھنٹوں کے حساب سے ان کی گورنمنٹ رہ جائے گی, اور یہ بجٹ اس طرح پیش ہوگا کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین وقت میں پیش ہونے والا بجٹ ہے. کیونکہ احساس ہے ہمارے مقتدر حلقوں کو, جو ہمارے پاورفل ادارے ہیں, انہیں اس بات کا احساس ہے
کہ جتنے الیکشن سے ہم دور ہو رہے ہیں اتنا زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ الیکشن ابھی اناؤنس ہو جائیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہماری سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے نیچے جو جا رہی ہے وہ رک جائے گی، اور جو ہمارا ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ نیچے جا رہا ہے اس کی مزید قدر کم ہونا رک جائے گی. یہ نہیں کہ سٹیبل ہو جائے گی، یہ نہیں کہ بہتر ہو جائے گی، لیکن جس تیزی سے روپے کی قدر گر رہی ہے وہ رک جائے گی. لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہاں اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور الیکشن میں لوگ اپنا فیصلہ دیں گے. جس کی بھی کل گورنمنٹ ہوگی then that person is going to be responsible for next 5 years. پھر وہ جس طرح مرضی ہے اپنی حکومت چلائے، جس طرح مرضی وہ فیصلے کرے، اور وہی فیصلے پاکستان کے فیصلے ہوں گے. اس وقت تو کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے تو بڑی اگریسو ٹون لی ہوئی تھی کہ ہم آئیں گے تو ہم ان کو بڑی اچھی طرح کریں گے اور ہم ویلکم کر رہے ہیں، آئیں تو صحیح ذرا یہ بنی گالا، یہ جو ان کی حفاظت پہ لوگ لگائے ہوئے تھے وہی اب ان کو اریسٹ کریں گے. آج ان کی بالکل ہی ٹون بدلی ہوئی تھی. آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، ہم عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو، نیکسٹ الیکشن کی بات کرو. تو یہ اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب کو الزام دیتے تھے یہ تم یو ٹرن خان ہو، یو ٹرن خان ہو. شہباز شریف آئے، انہوں نے کہا جی تنخواہیں بڑھا دوں گا، یو ٹرن لے لیا. پھر کہا جی یہ چھٹی ختم کرو سیٹرڈے کی، پھر یو ٹرن لے لیا. اب کہہ رہے ہیں بڑی سختی سے پیش آئیں گے، آج کہہ رہے ہیں نہیں جی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. تو یہ کتنے یو ٹرن انہوں نے بھی لینے ہیں، ذرا بتائیں اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کریں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جس سختی سے انہوں نے 25 تاریخ کو لوگوں کو جو انہوں نے سلوک لوگوں کے ساتھ روا رکھا، اب وہ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور سے تو جو چلے وہ تو کے پی کے لوگ تھے، کے پی کے والے بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، اور ان کے بھی لوگ جو ہے وہ تمام حساس اداروں میں، تمام اہم اداروں میں، تمام اہم پوسٹوں پہ ان کے بھی عزیز رشتہ دار، ان کے انکل چچا ماموں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں کے لوگوں کو جب تکلیف پہنچے گی تو اس کے اثرات اوپر جاتے ہیں، پوری فیملی میں ہوتے ہیں. اگر ایک فیملی میں ایک چھوٹے سے بچے کو کسی کو بخار تیز ہو جائے تو پورا خاندان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور آپ ایک مسلسل ہیجان کی کیفیت میں آپ نے ایک پورے پروونس کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر جی ایچ کیو تک پہنچنا تھا. جب وہ برہان انٹرچینج پر پہنچ گئے اور برہان انٹرچینج سے لے کر ڈی چوک تک جو پی ٹی آئی کے اس جلوس کے ساتھ اور عمران خان کے لوگ ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا پنجاب کی حدود میں اور اسلام آباد کی حدود میں، کیا اس کے اثرات، اس کی رپورٹیں، اس کی لمحہ بلمحہ رپورٹ جو ہے وہ ہمارے حساس اداروں تک نہیں جا رہی تھی؟ بالکل جا رہی تھی. اور وہاں جو لوگ تھے وہ عام لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، اور لوگ گھنٹوں کے حساب سے وہاں رات 3 بجے تک، 4 بجے تک، 5 بجے تک عام فیملیز اور کئی لوگ صبح 7 بجے تک وہاں موجود رہے. پوری رات قوم پوری جاگ رہی، اور وہ وہاں آنسو گیس کی وہاں شیلنگ ان پہ ہوتی رہی، ٹیئر گیس وہ برداشت کرتے رہے، روتے رہے لوگ، اور واپس جاتے تھے پھر آ جاتے تھے. تو وہ لوگوں کو ساتھ جو ظلم روا رکھا رانا ثناء صاحب نے، اس کے رپورٹ ہر جگہ پہنچی ہوئی تھی. اس کا اثر یہ ہوا جب انہیں کہا گیا کہ یہ نہ کرو، اس کے باوجود انہوں نے کیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا، انہوں نے پھر بھی کیا. پھر آپ نے دیکھا 2-4 دن بعد جو کیس تھا ان کے خلاف منشیات کا، اس پہ انہیں دوبارہ ریکال کر لیا گیا. تو انہیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا، اور وہاں جج نے، جو متعلقہ جج تھے، سول جج تھے، سیشن جج تھے، جو بھی تھے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کون سی کورٹ تھی یا اینٹی نارکوٹکس والی کورٹ تھی، وہاں انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کو فلاں دن بلائیں، ہم نے ان پہ فرد جرم عائد کرنی ہے. اب وہ کیس کہیں کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا تھا، وہ کیس دوبارہ تازہ ہو گیا. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو ایکچولی میسج پہنچ گیا کہ جناب یہ آپ وزیر داخلہ بن گئے ہیں، اور جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ کریں تو پھر بھی آپ کیے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں. تو ایکچولی رانا ثناء اللہ صاحب کو وہ دوسرا طریقہ نظر آ گیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کو نائس آدمی نہیں ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی طبیعت کے یہ سخت خلاف ہے کہ وہ نرم بات کریں. وہ کبھی بھی انہوں نے نہ زندگی میں نرم بات کی ہے نہ وہ کر سکتے ہیں. یہ جو وقتی طور پر یو ٹرن آپ کو لگ رہا ہے، وہ ایکچولی انہیں تارے نظر آ گئے ہیں اپنے کیس کے، اور انہیں نظر آ گیا ہے کہ اگر میں اس طرح سختی میں کرتا رہا تو میرے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ یہ ان کی ٹون بدلی ہے. ادروائز کوئی ٹون بدلنے کی کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ رانا صاحب سے جو ہے وہ یو ٹرن انہوں نے لیا ہے. یہ وقتی طور پر وہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے پبلک میں، وہ تو نظر آتی ہے نا. فار ایگزامپل کل ایک نیا سروے گورنمنٹ کے لوگوں نے اپنے انفلوئنس سے کروایا ہے، کیونکہ یہ الیکشن میں جانا ہے نہیں جانا، اس پہ انہوں نے ایک سروے کرایا، اور اس سروے میں جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 32% لوگ جو ہیں اس وقت بھی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، 27% لوگ پی ایم ایل این کو پسند کرتے ہیں پاکستان میں، 10% لوگ پی 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 کو پسند کرتے ہیں، 4% جے یو آئی کے حق میں ہیں،
3% تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں اور 2% جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں. اب یہ جو نمبرز آ رہے ہیں سامنے، اس میں ابھی بھی تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ٹاپ پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اور اگر یہ باقی سارے اکٹھے مل بھی جائیں، اور اسپیشلی جب یہ سارے ملیں گے، فار ایگزامپل جماعت اسلامی یا ٹی ایل پی تو ان کے ساتھ نہیں ملیں گی، لیکن پی ایم ایل این، پی 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 اور جے یو آئی اگر مل بھی جائیں تو لوگوں کو یہ کلیئر کٹ میسج ہوگا کہ یہ سارے مل کے ایک کو گرانا چاہتے ہیں. اور یہ ہمارے لوگوں کا ایک جنرل مزاج ہے کہ جب وہ یہ سمجھیں کہ سارے مل کے اسے گرانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جس کے اگینسٹ سارے ہوتے ہیں. تو یہ جو 32% ہے یہ انکریز ہو جائے گا اگر وہ سارے مل کے انہوں نے اسے الیکشن میں گرانے کی کوشش کی. تو اس لیے یہ نمبرز اب تک آ رہے ہیں، اس میں عمران خان اب بھی ٹاپ پہ ہے. اب اگر ہمارے حساس ادارے، ذمہ دار ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز یا پاک فوج، جی ایچ کیو، اسٹیبلشمنٹ، جو مرضی ہے انہیں کہیں، نیوٹرلز کہہ لیں، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا سب کچھ. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا پاپولر آدمی جو اب بھی اس وقت ان تمام مشکلات سے گزرنے کے باوجود بھی تمام پارٹیوں سے اوپر ہے، اس کو وہ اگنور کریں؟ تو اگنور تو وہ نہیں کر سکتے. اسی لیے عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کچھ دن خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، ہمیں یہ بجٹ کروانے دیں، کیونکہ بجٹ جو ہے ایک ذمہ داری کا کام ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ہوتی ہے جسٹ جو روٹین کے معاملات ہیں ان کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے، تو وہ اتنا بڑا بجٹ پیش کرنا اور یہ ساری ذمہ داری کا کام وہ نہیں کر سکتے. آپ ہمیں بجٹ پیش کرنے دیں، بجٹ پیش کرنے کے بعد الیکشن بھی اناؤنس ہو جائیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی بن جائے گا، ساری چیزیں ہو جائیں گی. اس لیے عمران خان صاحب آرام سے اب بیٹھ گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے. نہیں، لیکن انہوں نے کی تو ہے. کل تو انہوں نے اپنی پارٹی کے جو ہے وہ نیشنل کاؤنسل جو تھی پی ٹی آئی کی، اس کے ساتھ تو ملاقاتیں کی ہیں. اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ سب لوگ میرے ورکرز جو ہیں تیار رہو، اور پھر جو ہے ہم اس دفعہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو ہے وہ ریلی نکالیں گے. اچھا، دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. اچھا، پنجاب کے اندر بھی فیاض بھائی بہت کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے. حمزہ شریف جو ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں آصف علی زرداری صاحب سے بلاول ہاؤس میں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو 20 سیٹیں خالی ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے اوپر بھی ہم جو ہے سیٹ شیئرنگ کے اوپر کریں گے. تو سیٹ شیئرنگ پہ کیسے کریں گے؟ پی وی پی جو ہے اس کا تو اتنا بڑا شیئر نہیں ہے پنجاب میں. تو یہ تو بڑا کلین سویپ جو ہے کرنے کی کوشش کی ہے زرداری صاحب نے اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے پنجاب میں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ زرداری صاحب نے لاہور گئے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنے گھر پہ اس پہ طلب کیا ہے چیف منسٹر صاحب کو، حمزہ شہباز کو اپنے گھر طلب کیا ہے جو بلاول ہاؤس ہے ان کا وہاں بیریا ٹاؤن میں. وہاں طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں بچے بتا تو کیا کر رہا ہے، تو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے سارا کچھ. انہوں نے سارے اپنے وعدے انہیں یاد دلائے ہیں اور ایٹ دی اینڈ کہا ہے کہ میں بلوچ ہوں، اور بلوچ جب زبان دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی زبان سے پھرتا نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا تو میں دوں گا. آپ بے شک اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے خلاف نو کانفیڈنس موو کریں، میں ساتھ دوں گا. یہ انہوں نے باتیں کی ہیں. الیکشن انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے، آپ جتنی 20 کے 20 سیٹیں خالی ہوئی ہیں ضمنی الیکشن کے لیے آپ اس میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں، ہم اپنے کھڑے نہیں کریں گے. اگر ہمارا بندہ کوئی کھڑا ہو بھی گیا ہے تو ہم اسے بٹھا دیں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. زرداری صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ ابھی جو الیکشن ضمنی پتہ نہیں ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو میں اپنے کینڈیڈیٹس کو اگر 2 4 6 اگر ہیں بھی، پہلے تو انہیں پتا ہے کہ میرا 10% اگر سروے میں آ رہے ہیں تو ووٹر شاید 10% سے بھی کم ہو، تو میرے اگر کوئی بندے ہیں تو وہ جیت تو سکتے نہیں ہیں. تو میں اپنے بندوں کا کیوں الیکشن میں کروڑوں کا خرچہ کرا دوں خواہ مخواہ میں، اور اگر وہ جیت بھی گئے تو وہ پتہ نہیں کتنے مہینہ ہوگا، 2 مہینے ہوگا، 4 مہینے ہوگا. زرداری صاحب پہلے تو الیکشن اس لیے نہیں لڑنا چاہتے اور اپنے لوگوں کو کہہ بھی دیا ہے کہ انہیں پیسے خرچ کرنے دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات. دوسرا، زرداری صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہماری آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ آپ ہمارا سینئر منسٹر بنائیں گے، آپ نے حسن مرتضیٰ کو بنا دیا، بہت شکریہ. ہمارا پرومس تھا کہ آپ لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ہمیں دیں گے، وہ آپ نے ابھی تک نہیں دی. آپ کا ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ CNW جو مواصلات کی منسٹری ہے وہ دیں گے، آپ نے وہ نہیں دی ابھی تک. آپ کا وعدہ تھا کہ آپ پلاننگ کی منسٹری دیں گے پنجاب میں، آپ نے وہ نہیں دی. آپ کا وعدہ تھا کہ آپ خزانہ کی منسٹری پنجاب میں ہمیں دیں گے، آپ نے وہ نہیں دی. تو میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ یہ وعدے تھے، یہ آپ نے ہمیں دینی ہے، اور پلیز اب خاموشی سے جاؤ اور اپنے ابا جان کو بتاؤ. تو وہ اس نے باقاعدہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے حمزہ کو وہاں سے روانہ کیا ہے اور سب بتا دیا ہے کہ میں بلوچ ہوں اور بلوچ اپنی زبان سے نہیں پھرتا، میں کھڑا ہوں، آپ نا ادھر ادھر ہو جانا. اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 منسٹر ہمارے بنانے ہیں، 2 اسپیشل ایڈوائزر بنانے ہیں اور 2 ایڈوائزر بنانے ہیں، 2 اسپیشل اسسٹنٹ اور 2 ایڈوائزر بنانے ہیں، تو وہ بنائیں گے. پنجاب میں جو بڑی ڈیولپمنٹ پچ کل ہوئی ہے وہ مسلم لیگ کاف کی ہوئی ہے، اس پہ بات کریں. جی بتائیں اس کے بارے میں.
مسلم لیگ کاف پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین ظہور الہی کے بیٹے پہلی دفعہ ان میں باقاعدہ پھوٹ پڑ گئی ہے. یس اب اس وقت چودھری شجاعت صاحب اکیلے ہو گئے ہیں. چودھری وجاہت جو ان کے خاندان میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہیں اور سب سے زیادہ رکھ رکھاؤ اور تعلقات والا آدمی ہے، وہ چودھری وجاہت حسین ہے. چودھری وجاہت حسین اور اس کا بیٹا حسین الہی اور مونس الہی اور پرویز الہی، انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ بہت جلد پی ٹی آئی کو جوائن بھی کر لیں گے مناسب وقت پہ. جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. اور چودھری شجاعت اور ان کے بیٹے سالک حسین اور شافع حسین یہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے اور اگلا الیکشن یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑیں گے. شافع اور سالک حسین، مونس الہی، راسخ الہی، حسین الہی، چودھری وجاہت حسین، پرویز الہی، یہ سارے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے لڑیں گے. تو شجاعت خاندان، ظہور الہی کے خاندان میں پہلی دفعہ ہسٹری میں آفیشلی اعلانیہ پھوٹ پڑ چکی ہے اور اس کا خمیازہ وہ بھگتیں گے آئندہ الیکشن میں. اسپیشلی جو نون لیگ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 3 سال حکومت کے مزے لوٹتے رہے اور اب جب عمران خان پہ مشکل وقت آیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. اور دیکھا جائے تو وہ 2 ووٹ ہیں طارق بشیر چیمہ اور سالک حسین کے، جو اب ایک منسٹر اور ایک ایڈوائزر بن کے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان 2 ووٹوں پہ حکومت قائم ہے شہباز شریف کی. تو یہ انہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا ہے تو وہ ایک عام ووٹر کیسے بھول سکتا ہے. فار ایگزامپل تلا گنگ کے حلقے میں اب اگر چودھری سالک حسین الیکشن لڑنے جائے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جلسہ کرنا مشکل ہو جائے گا وہاں، کیونکہ وہاں حافظ عمار یاسر جو ایم پی ہے، لوکل تلا گنگ کا بندہ ہے، جو ان کے بچوں کو قرآن کی ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس کی بیس پہ وہ ان کے قریب ہوا اور اس نے وہاں انہیں پرویز الہی کو فرسٹ ٹائم وہاں لے کے گیا تلا گنگ، وہاں سے ٹکٹ الیکشن لڑایا، وہ الیکشن جیتا. حافظ عمار یاسر بہت نائس آدمی ہے، لوکل آدمی ہے، تلا گنگ کا ہے، خود بھی ایم پی اے بنا، پرویز الہی کو بھی ایم این اے بنوایا، پھر سالک حسین کو ایم این اے بنوایا. وہ بندہ پرویز الہی کے ساتھ چلا گیا ہے حافظ عمار یاسر. اب تو وہاں چودھری شجاعت حسین اور سالک حسین کو ہاتھ ملانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ تلا گنگ سے ایم این اے نہیں بن سکتے. گجرات میں ان کے پاس سیٹ جو ہے وہ مونس الہی اور پرویز الہی کے پاس ہے، تو انہیں تو ہلکا ڈھونڈنا پڑے گا چودھری شجاعت، سالک اور شافع کو کہ ہم نے الیکشن کہاں سے لڑنا ہے آئندہ. تو ان کے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں. انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب اپنے آخری دنوں میں ان کے پاس جتنے دن ہیں وہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے. فار ایگزامپل تازہ ترین آپ دیکھیں، احد چیمہ صاحب تھے، ایک بیوروکریٹ تھے 20ویں گریڈ کے. اب 20ویں گریڈ میں پنجاب میں کتنے 20ویں گریڈ کے ہوں گے آفیسر؟ سینکڑوں میں ہوں گے، بے شمار. اور فیڈرل میں 20ویں گریڈ کے کتنے ہوں گے؟ بے شمار، سینکڑوں ہوں گے. لیکن احد چیمہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس نے 4 دن پہلے 5 جون کو اس نے گورنمنٹ، شہباز شریف کی گورنمنٹ سے گلہ کیا کہ میں حکومت سے ناراض ہوں، میرے خلاف کیسز بنے، مجھے کوئی حکومت نے سپورٹ نہیں کیا، میں ایسی سروس پہ، ایسی حکومت پاکستان کی سروس پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں. اور اس نے غصے کا اظہار کیا. تو آج 3 دن کے اندر شہباز شریف صاحب نے اس کا استعفیٰ قبول کیا اور آج اسے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر لگا دیا گیا. 8 جون کو 5 جون کو اس نے شکوہ کیا ہے. کیوں کہ احد چیمہ وہ بندہ تھا جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم، ایل ڈی اے سٹی اسکینڈل اور آمدن سے زیادہ اثاثوں کے 3 کیسز نیب میں اس کے خلاف چل رہے ہیں. اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں میاں شہباز شریف صاحب بھی ہیں اور ایل ڈی اے سٹی اسکینڈل فراڈ میں اس میں بھی شہباز شریف صاحب کا نام آئے گا. شہباز شریف صاحب ڈرتے ہیں کہ اگر احد چیمہ نے جس طرح اس نے خلاف ہمارے بولنا شروع کیا ہے، اگر مزید بولنا شروع کر دیا اور اگر وہ پی ٹی آئی کے کہیں جا کے بیٹھ گیا ان کے پاس تو میرا تو کباڑا ہو جائے گا. انہوں نے صرف اس کا استعفیٰ ہی نہیں قبول کیا 20ویں گریڈ کا، بلکہ اسے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بھی لگا دیا آج. تو جو کرپٹ بندہ جس پہ الزام ہے، جس پہ داغ ہے، اس کو ساتھ ساتھ حکومت میں شامل کیے جا رہے ہیں. اب اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں اور نیب کا ایک ملزم نور عالم خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ کو چیئر کر رہا ہے. یہ پاکستان ہے. اور لوگوں کو ہم بتائیں جی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایکچولی وہ کمیٹی ہے جو پاکستان بھر میں جتنے بھی خرد برد کے معاملات ہوتے ہیں اس کی چھان بین کرتی ہے. اب خرد برد کی چھان بین کی جو کمیٹی ہے نیشنل لیول کی ہماری، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ ترین کمیٹی ہے خرد برد کے خلاف کام کرنے کے لیے. اس کا جو چیئرمین ہے وہ خود نیب کا ملزم ہے.
اچھا جی, اچھا جو ہے فیاض بھائی, ویری انٹرسٹنگ. اچھا آخری بس کوشچن جو ہے آج کے لیے آپ کا, بس دل چاہتا ہے آپ سے باتیں کرتے جائیں, آپ کے پاس اتنی اندر کی خبریں ہوتی ہیں. ایک آخری ہمیں بات بتائیں, پھوٹ جو ہے اس کی تو خبریں بہت دنوں سے یہ شریف فیملی کی بھی آ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ اور پیج پہ ہیں, چاچا جو ہے وہ اور پیج پہ ہے. یہ کیا ہے, یہ بتائیں ذرا, یہ آپ کے پاس کوئی اندر کی سٹوری ہے تو بتائیں. مریم جو ہے نا وہ بالکل صحیح اپنی لائن پہ جا رہی ہے. مریم کو اپنا فیوچر, اپنی پالیٹکس, اپنا عزیز ہے, اسے چچا سے ہمدردی بالکل نہیں ہے. اور وہ مریم کے جتنے فالوور ہیں, فار ایگزامپل شاہد خاقان عباسی, محمد زبیر اور پرویز رشید, عرفان صدیقی, ان میں سے کسی کو بھی نہ کیبنٹ میں شامل کیا گیا ہے, اور اگر انہیں کہا بھی گیا ہے تو وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوئے. یہ پورا ایک گینگ ہے مریم کا. مریم اورنگزیب اس میں گینگ کا پارٹ مریم اورنگزیب نہیں تھی؟ نہیں, کچھ بندے مخبر کے طور پر بھی بھیجنے ہوتے ہیں جو ہر طرف کی وہاں کی ان سائڈ رپورٹس بھیجتے رہے. تو یہ مخبر جو ہوتے ہیں نا, یہ مخبر بھی بھیجے جاتے ہیں کچھ, کہ وہاں کی بھی اطلاع ملتے رہے نا صبح دوپہر شام کے کیا ہو رہا ہے. اگر یہ سارے بندے اپنے روک لیتے, ایک بھی نہ بھیجتے, تو پھر وہاں سے اطلاعات کیسے آتی؟ تو ان سائڈ رپورٹنگ کے لیے بندے بھیجے جاتے ہیں. تو مریم کا وہ رول ہوگا, وہ وہاں سے اندر سے رپورٹیں بھیجتی ہوگی. کیبنٹ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ساری رپورٹ مریم کے پاس پہنچ جاتی ہوگی کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے. اس سے پھر وہ اپنی اسٹریٹجی آگے ترتیب دیتی ہے. مریم چاہتی ہے کہ فوراً سے پہلے الیکشن ہو جائیں. اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ, وہ کہتی ہے کہ اگر الیکشن ابھی ہوں, وہ سمجھتی ہے میں کراؤڈ پولر ہوں, اور واقعی وہ کراؤڈ پولر ہے. اس نے جلسے, بہت اچھے جلسے کیے ہیں, جہاں کیے ہیں, وہ آج بھی کراؤڈ پولر ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں اتنا کراؤڈ کھینچ سکتی ہوں, اور میں اتنے عمران خان پہ الزام لگا سکتی ہوں, جیسے بھی جھوٹے سچے, کہ میں لوگوں کے ایک بڑے گروہ کو, پاکستانیوں کو, ان کو اس طرف لے کے اپنے حق میں ووٹ ڈلوا سکتی ہوں, اور ہم ایک اچھی خاصی سیٹیں MNA کی جیت سکتے ہیں, اور ہم حکومت بنا سکتے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو شاید ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے, ہمارے خلاف کیسز میچور ہو جائیں گے, تو ہم حکومت نہیں بنا سکیں گے. ایک تو اسے یہ بات ہے اس کی, اور وہ اس کے اپنے طور پر وہ ٹھیک سوچ رہی ہے. دوسرا اسے یہ ہے کہ اگر یہ حکومت تھوڑی سی لمبی ہو گئی, اور شہباز شریف نے واقعی کوئی شہباز سپیڈ, پنجاب سپیڈ دکھا دی یہاں, اور وہ پروو ہو گیا کہ وہ ایک اچھا پرائم منسٹر ہے, تو آئندہ الیکشن میں اگر مسلم لیگ نون جیت بھی گئی تو پھر مسلم لیگ آئندہ شہباز شریف ہوگا, میں نہیں بن سکتی. ابھی اسے پتا ہے الیکشن ہوں گے, اور ہمارے جب MNA بن کے آئیں گے تو ان MNAs پہ کنٹرول میاں نواز شریف کا ہوگا, شہباز شریف کا نہیں ہوگا. اور میاں نواز شریف ان MNAs کو جب کہیں گے کہ ہمارے پرائم منسٹرشپ کی کینڈیڈیٹ مریم ہے, تو وہ سارے میاں نواز شریف کے ساتھ ہی لبیک کہیں گے, اور مریم ہی پھر پرائم منسٹر بنے گی. تو وہ اپنے طور پر بالکل ٹھیک کھیل رہی ہے جو کھیل رہی ہے اس کے حق میں. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انتہائی کمزور وکٹ پہ ہیں, اور آپ کہتے ہیں ان سائڈ خبریں نہیں ہوتی, چیزیں سامنے کی ہوتی ہیں, ہمارے لوگ نوٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل ابھی 2 ہفتے پہلے, ہفتہ پہلے شاید, ابھی 7-8 دن ہوئے ہیں, لاہور میں جب کیس میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پیش ہوئے, تو وہ جو معزز جج صاحب تھے ہمارے, اب ان کا مذاق دیکھیں, وہ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ سامنے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سامنے کھڑے ہیں کورٹ میں, اور کورٹ اپنے جو ان کے عدالتی معاون کار ہیں ان سے پوچھ رہی ہے کہ یہ سلمان شہباز کا ایڈریس آپ نے کون سا لکھا ہوا تھا, یہ ایڈریس اپنا صحیح پتے پہ اسے بھیجیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا یہ سلمان شہباز کہاں رہ رہا ہے, ہم نے نوٹس بھیجا تھا, وہ نوٹس کسی نے ریسیو نہیں کیا. انہوں نے کہا جی اچھا آپ دوبارہ تحقیق کریں اور صحیح ایڈریس اس کا پتہ کریں کہ یہ سلمان شہباز کہاں رہتا ہے, اور اس کو وہاں نوٹس بھیجیں اور اسے طلب کریں میری عدالت میں. اور شہباز حمزہ صاحب اور وہ دونوں باپ بیٹا, حمزہ ایک سلمان شہباز کا بھائی حمزہ, اور سلمان شہباز کا باپ شہباز شریف سامنے کھڑا ہے, اور وہ نہیں بتا رہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے, اور مجھے پتا ہے وہ کہاں رہتا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس کے صحیح ایڈریس پہ بھیجیں, ہمیں بھی نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے. اب 2 دن بعد جب وہ ترکی کے دورے پہ گئے اپنے پرائم منسٹر صاحب, تو وہاں آپ نے دیکھا کہ سلمان شہباز صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور طیب اردوغان ترکی کے پریزیڈنٹ سے ملاقات جو ہو رہی ہے اس میں سلمان شہباز صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بیگم کے ساتھ, جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں رہتے ہیں. حکومت پاکستان کو ایک مطلوب بندہ ہے, اور حکومت پاکستان کا چیف ایگزیکٹو اس کا باپ ہے.
हुकूमत पाकिस्तान को नहीं पता कि ये बंदा कहाँ रहता है, इसका एड्रेस क्या है, और ये मफरूर है, मतलूब है, भागा हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव उसे साथ लेके एक दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट ऑफ टर्की से तुर्किया, अब तुर्की भी नहीं तुर्किया हो गया है, तुर्किया के प्रेसिडेंट से उससे मुलाकात करवा रहा है और उसका तारुफ करा रहा है, मीट माई सन सलमान शहबाज एंड हियर इज हिज वाइफ, उनका तारुफ करा रहा है। और जब अदालत में आता है पाकिस्तान में तो वहां कहता है मुझे नहीं पता ये कहाँ रहता है सलमान शहबाज और ये कौन है। ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ। और वहां आपने नोट किया उस तुर्किया के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान से जब मुलाकात हो रही थी तो पीछे एक और बंदा बैठा हुआ था, जी हुसैन नवाज, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं है, ब्रिटिश नेशनल उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत से ही हैंड्स अप कर दिए हैं, सिर्फ वहां जवाब देना पड़ा था अपनी दौलत का। लेकिन तुर्किया के प्रेसिडेंट से जब मिलना है तो वहां पहुंचना है प्रोटोकॉल लेने, और वहां क्यों कि जब आप किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ होते हैं तो आपका एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, और फिर वहां से ही आपकी बिजनेस डील्स होती हैं, वहां और लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनसे शेक हैंड होता है, आप अपने उनके साथ शोल्डर रब करते हैं, नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, राब्ते होते हैं, और फिर वहां से और आपके कारोबार की राहें निकलती हैं, और कारोबार उसमें जायज नाजायज हर किस्म के कारोबार की राहें निकलती हैं। तो ये कारोबारी खानदान है, और यही हमारा अलमिया है कि हमारे पाकिस्तान पे जब से ये कारोबारी खानदान जो है मुसल्लत हुआ है उस वक्त से हमारा मुल्क मुसलसल बतदरीज पीछे से पीछे जाता जा रहा है, और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मुझे इन पे कोई एतराज नहीं है, इन्हें सियासत करने का हक है, ये करें, लेकिन खुदा के लिए कारोबार से आप फिर डिजाइन कर दें, आप अपनी कारोबार छोड़ दें, क्योंकि जब आप कारोबार भी होगा, हुकूमत भी होगी, तो फिर सियासत तो नहीं होगी ना, फिर तो आप कारोबार करेंगे। जैसे यहाँ पे कनाडा में हुआ था, बिल मॉर्नियो को कहा था कि आपको अपने बिजनेस से पीछे हटना पड़ेगा, नाउ दैट यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, सबको करना पड़ता है, सबको छोड़ना पड़ता है। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है फयाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर से आपके साथ 1 या 2 दिन में फिर से जुड़ेंगे। बहुत जबरदस्त ये बातें हमें और कोई नहीं बता सकता, सिर्फ फयाज भाई आप ही बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनसाइट। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, और हमारे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं फयाज भाई मुझे इस वक्त आपके लिए, और वो कह रहे हैं जी वाओ अमेजिंग, गुड जॉब, प्लीज ब्रिंग हिम बैक। इतने सारे ये मैसेजेस आए हुए हैं, तो अब हमारा आपको दुनिया बड़ी पसंद यहाँ पे करती है, हम आपको फिर से भी लाएंगे, बट आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं, तो विल कनेक्ट विद यू सून इंशाल्लाह। नो प्रॉब्लम। पसंद करने वालों का शुक्रिया, और ना पसंद करने वालों से मेरी अर्ज है कि प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त करें और सुनते रहा करें हमारा प्रोग्राम। आपके हक में भी और आपके दिल की बातें भी मैं करूंगा, आप बिल्कुल फिक्रमंद रहें। इमरान खान भी जहां जहां गलती करेगा मैं उसकी इसी तरह क्लास लूंगा जिस तरह अभी शहबाज शरीफ साहब की थोड़ी देर पहले हमने ली है। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।